اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئین اسلام یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ دوستو آپ نے اکثر اپنے مولویوں سے، اپنے علماء سے، اپنے قاریوں سے مختلف مقامات پر یہ سنا ہوگا کہ قادیانی مرزائی امت مسلمہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہودی لابی کے ساتھ مل کر، ہندوؤں کے ساتھ مل کر، برطانیہ امریکہ کے ساتھ مل کر، انگریزوں کے ساتھ مل کر، اور یہ پاکستان کو، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی اسلام کی یا اپنے ملک کے مفاد کی بات آئی ہے تو جماعت احمدیہ، مذہبی جماعتوں میں جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں رہی ہے، ہمیشہ۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی وضاحت یا اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ کشمیریوں کے حق میں جو سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ جماعت احمدیہ نے اٹھائی۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ گوگل پر جائیں، لکھیں آل انڈیا کشمیر کمیٹی، اس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ مذہبی جماعتوں میں وہ واحد جماعت تھی جس نے سب سے پہلے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی۔ اگر آپ یہ لکھیں آل انڈیا کشمیر کمیٹی گوگل پر جا کر تو یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کہیں اور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بریٹینیکا کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے علاوہ اور دیگر انسائکلوپیڈیا، کہیں سے بھی اگر آپ یہ ریسرچ کریں تو یہ آپ نکال سکتے ہیں۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی یہ اب اس وقت کشمیر کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بہرحال اس کی جو تاریخ ہے، اس کا جو وجود ہے وہ جماعت احمدیہ کی وجہ سے قائم ہوا۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ a number of other leaders were invited by مرزا بشیر الدین محمود احمد to form the committee۔ اب یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے اور حضرت مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی تھے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ 1929 میں جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کشمیر کا دورہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کشمیر کے مسلمان تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی مسلمانوں کا لیڈر ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ اس وقت پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مسلمانوں کے علماء کو، مسلمانوں کے جو سیاسی لیڈران تھے ان کو یہ کہا کہ اٹھو اور کشمیر کے حق میں آواز اٹھاؤ اور کوئی کسی جد و جہد کا آغاز کرو۔ یہ 1929 کی بات ہے۔ پھر 1931 میں یہ کمیٹی بنی ہے اور اس کی جو سب سے زیادہ مخالفت کی گئی وہ انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے کی گئی ہے۔ میں پیج نیچے کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ اچھا، انڈین نیشنل کانگریس نے ایک اور کام کیا اور وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے بیچ میں سے ہی اس کمیٹی کے خلاف، اب ان کو تو پتا تھا یہ جماعت احمدیہ نے یہ کمیٹی بنوائی ہے، تو انہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایک تنظیم بنوا دی جس کا نام احرار تھا۔ اب یہ احرار کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ احراری وہی ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ یہ پاکستان کو رنڈی کہتے تھے، پاکستان کو کنچنی کہتے تھے، پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی۔ اور یہ وہی احراری لوگ ہیں، یہ وہی تنظیم ہے جو کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، سب سے زیادہ مخالف تھے۔ ایون یہ کہ ہندوؤں سے زیادہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ وہی تنظیم ہے، احراری تنظیم، جن کے اندر سے ایک شخص اٹھا جس کا نام عطا اللہ شاہ بخاری تھا اور اس نے ختم نبوت تنظیم، جو آج ختم نبوت ہے، اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج جماعت احمدیہ کو غدار وطن کہہ رہے ہیں، یہ ٹیگ لگا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے اوپر کہ یہ ملت اسلامیہ کے خلاف کام کرتی ہے، لیکن آپ ان کے اپنے کرتوت دیکھیں ذرا، ان کی اپنی تاریخ پڑھیں۔ اچھا، ان کے بارے میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فریلی فنڈڈ بائی انڈین نیشنل کانگریس۔ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ یہودی لابی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے۔ ان کی تاریخ پڑھیں ذرا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ they were freely funded by انڈین نیشنل کانگریس۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، ہماری زبان کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ برائے مہربانی آنکھیں کھول کر فیصلے کریں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں
جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے ملت اسلامیہ کے مفاد میں، وہ بڑی پرانی اور بڑی گہری تاریخ ہے۔ جو کشمیر کے اوپر جو ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ بھی جماعت احمدیہ نے پاس کروایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کشمیر کو ایک متنازع فی علاقہ قرار دلوایا۔ اس سے پہلے کشمیر متنازع علاقہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور ہندوستان کا مکمل اس کے اوپر قبضہ تھا، لیکن اس کو متنازع علاقہ قرار دلوانے میں بھی جماعت احمدیہ کا کردار ہے۔ پھر فلسطین کے مسئلے پر جو جماعت احمدیہ نے کام کیا ہے وہ تو ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو قرارداد پاکستان لکھی گئی ہے وہ بھی چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے لکھی۔ تو جو پاکستان کی بنیاد ہے وہ ہم لوگوں نے ڈالی ہے، احمدیوں نے ڈالی ہے۔ آپ ہمیں غدار وطن کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور خود آپ کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس سے پیسہ لے کر آپ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے رہے۔ تو اصل میں جو ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ ختم نبوت والے لوگ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ان کی تاریخ ہے ہندوؤں کے ساتھ ملی ہوئی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان کے وجود کی مخالفت کی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن آج جھٹلا کر، دھوکے سے، جھوٹ بول کر عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ قادیانی، یہ تو قادیانی کہتے ہیں، ویسے تو ہم لوگ احمدی ہیں، کہ جی یہ احمدی ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔